میں معراج الحمید ناصری ترجمان ملاکا یونیورسٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ بدقسمتی سے موسیٰ خان شہید کا افسوسناک واقعہ 30 مئی کو پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کے اوپر اور یونیورسٹی انتظامیہ کے اوپر کچھ لوگوں نے حقائق کو جانے بغیر یونیورسٹی کے اوپر نکتہ چینی کی اور کیچڑ اچالنے کی کوشش کی۔ لہٰذا یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ ضروری سمجھا کہ میڈیا کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، موسیٰ خان شہید، اشرف اور عمر۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 30 مئی کو رات 9 بجے پل چوکی میں، جو کہ ایف آئی آر میں درج ہے لائن نمبر 7، اور اس میں یہ درج ہے کہ یہ تینوں بچے واپس یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ چونکہ اس کو دوسرا شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ہوا یوں کہ موسیٰ خان شہید، اشرف خان اور وقاص خان، ان تینوں بچوں کو یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ بد کلامی کی بنیاد پر شوکاز نوٹس دیا گیا تھا 29 تاریخ کو، اور پھر وہی رات انہوں نے ان تینوں بچوں نے ہاسٹل میں گزاری تھی، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ 3 دن کے اندر اندر اس کا جواب جمع کر دیں۔ 30 تاریخ کو پھر 4:45 کو یہ تینوں پرووسٹ آفس میں پہنچ گئے، کیونکہ ٹائم گزر گیا تھا، آفس آور جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہاں پہ پرووسٹ آفس میں ان کی جو درخواست ہے وہ وصول کی گئی، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی کی گئی، اور وہاں سے پھر یہ تینوں باہر کوئٹہ کیفے کی طرف چلے گئے، جہاں پہ دیر اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا الیکشن ہونا تھا۔ الیکشنز کے بعد پھر وہ خوب گپ شپ کرنے کے بعد شام کے نماز مغرب کے بعد موسیٰ خان، اشرف اور عمر، یہ 3 لوگ بائک پہ سوار ہو کے جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ڈاکٹر سعید احمد صاحب کے ساتھ، جو کہ میتھمیٹکس میں پروفیسر بھی ہیں اور وہاں پہ نزدیک والے ہاسٹل میں سینئر وارڈن بھی ہے، تو ان کے ساتھ ان کی گپ شپ بھی تھی۔ تو ڈاکٹر سعید احمد صاحب نے ان سے مشفقانہ طور پہ پوچھا کہ بیٹا 3 لوگ بائک پہ جا رہے ہیں اور ہیلمٹ نہیں ہے۔ موسیٰ خان چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے تو ان کو یہ بتایا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیلمٹ لازمی ہونا چاہیے، آپ ہیلمٹ کے بغیر ڈرائیونگ نہ کریں۔ وہاں سے جانے کے بعد پھر ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ 3 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں پہ پل چوکی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ تینوں بٹخیلہ ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ وہاں پہ ہمارے ڈپٹی پرووسٹ آصف عمران صاحب جو میرے ساتھ موجود بھی ہیں، یہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور چونکہ موسیٰ خان کی حالت جو تھی وہ کرٹیکل تھی، ان کو اسی وقت پشاور ریفر کیا گیا تھا، لیکن جو دوسرے زخمی تھے ان کی تیمارداری میں آصف عمران صاحب موجود تھے۔ پھر وہاں پہ پشاور میں ہسپتال پہنچنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ صبح پھر ان کی نماز جنازہ میں یونیورسٹی کی طرف سے بھی لوگ شامل ہو گئے تھے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک اور رنگ دیا گیا، اور اس کو یونیورسٹی انتظامیہ کی رویہ کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ حقائق تھے کچھ جو آپ کے سامنے میں لانا چاہ رہا تھا۔ یہ دلخراش واقعہ جو ہے وہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس میں یونیورسٹی انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سارے بول رہے ہیں کہ ان کو ہاسٹل سے نکالا گیا تھا۔ آپ ایف آئی آر دیکھیے تو ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ
9 بجے واپس یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے. دو لوگ یونیورسٹی میں جو ہے اس پہ موٹر سائیکل پہ سوار تھے، اشرف اور موسیٰ خان شریف. ان دونوں کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا اور یہ واپس یونیورسٹی کی طرف آ رہے تھے. ان میں سے ایک جو ہے وقاص خان، ان کو بھی شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، لیکن اسی رات 30 مئی اور 31 مئی کی درمیانی شب انہوں نے ہاسٹل میں ہی گزاری ہے. تو اگر کسی نے نکالا ہوتا تو وہ کیسے وہ یہ رات ہاسٹل میں گزار لیتے. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہاسٹل میں ہی تھے. جی بہت شکریہ. میں اس حوالے سے آپ کو اپنا موقف دینا چاہوں گا. سب سے پہلے مطلب اگر موسیٰ کے حوالے سے میں کوئی بات کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جو میرا ایسوسیٹیڈ جو میری حالت ہے، بلکہ صرف میری نہیں، پوری یونیورسٹی کی کا جتنا اس کے ساتھ تکلیف میں ہے، اس کے بارے میں نہ کہوں تو شاید یہ میں انصاف نہیں کروں گا. موسیٰ خان بشمولی دیگر ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، تقریباً 8 9 اسٹوڈنٹس، یہ وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے تھے. اسی دن بھی 30 تاریخ کو، جب ابھی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، یہ سب سے لاسٹ تقریباً 3:30 بجے یہ میرے دفتر آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میری ڈسکشن ہو گئی اور فائنلی اس نے پھر یہ کہا کہ میری سیٹ جو ہے اس کی سسپینشن ہو گئی ہے، پلیز آپ اس کو ریسٹور کریں. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے لیے ایک درخواست مجھے دیں. درخواست اس سے لے لیا میں نے اور پھر اس کو آگے میں نے پروسیس کیا. پھر جب میرے پاس ان کی خبر آئی تو میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، تو میں فوراً جو ہے اسپتال پہنچ گیا اور ان کے ساتھ تقریباً فجر کی نماز تک میں ان کے باقی اٹینڈنس جو تھے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ میں رابطے میں تھا. لیکن بدقسمتی سے ان کی فوتگی ہو گئی. آپ نے پوچھا اس طرح کے پروگرامات کے لیے کہ اس کا رولز کیا ہے یا مطلب اس کے کا طریقہ کار کیا ہے. اگر مطلب کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں پراپر پرمیشن نہ ہو، اس کے لیے پراپر طریقہ کار نہ ہو، تو پھر ادھر انارکی آ جاتی ہے، پھر ادھر بد نظمی آ جاتی ہے. تو ہم نے ان کے لیے یہ طریقہ کار دے دیا ہے کہ آپ کسی بھی فنکشن کے لیے پہلے آپ ادھر ایک درخواست دیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر بے شک آپ پروگرام کر سکتے ہیں. چونکہ انہوں نے کوئی درخواست نہیں دیا تھا، انہوں نے پہلے کوئی پرمیشن نہیں لیا تھا، تو اس وجہ سے ہمارے چیف پراٹر آفس نے ان کو شو کا نوٹس ایشو کیا تھا، جو کہ ایک روٹین کا میٹر ہے، جو ہر وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کو ان کے مس کنڈکٹ میں کہہ دوں یا مطلب کسی غلطیوں پر ہو جاتی ہے اور اکثر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے اس ایشو نہیں. جب اگر وہ مطلب وہ کوئی سیریسلی اس کے انوالومنٹ ہو تو پھر اس پر ایکشن لیا جاتا ہے. اس کی جس طرح ہمارے میراج صاحب نے بات کر لی، اس کو ایسوسیٹ کرنا اس چیز کے ساتھ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رباب جو ہے، رباب لوگ ادھر ہمارے اسٹوڈنٹس رباب لے کے آتے ہیں ہمارے یونیورسٹی میں اور کہتے ہیں کہ رباب اس کے موت کا سبب بن گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ سارے کسی من گڑت ہیں. یہ ایف آئی آر میں آلریڈی مینشن ہے کہ رانگ سائڈ پہ ایک کار آ رہی تھی اور اس کی ڈیتھ اس وجہ سے. یہ لوگ جو ہیں مطلب یہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں، یہ یونیورسٹی کے جنرل مطلب گیدرنگ میں اپنے فنکشنز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر وہ پرمیشن نہیں لیتے، اگر وہ مطلب پراپرلی انٹیمیشن نہیں کرتے تو پھر وہ غیر قانونی بن جاتا ہے. اگر وہ پہلے سے ہم انفارم کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک لیگل مطلب ہم اس کو اسپیس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اس کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. دې حواله سره تاسو ته جواب درکړم چې کله چې دا واقع شوي ده، تاسو هم وینئ په سوشل میډیا باندې دی په یونیورسټي کې یو ډسټربنس روان دی، یو مینیپولیشن روان دی. تاسو پکې دا وینئ چې دا پولیټیکل خلک چې کوم دي نو هغه پکې خپل خپل موقفونه د هغوی پکې راځي، حقایق د خلکو نه پټ دي او د هغې د وجې نه د یونیورسټي اکیډمیک انوایرمنټ چې کوم دی نو په کافي حد پورې ډسټرب شوی دی. زما ستاسو په دې پلیټفارم باندې خپل سټوډنټ ته یو ریکویسټ دی چې تاسو مهرباني وکړئ په دې قسم اکټیویټیز کې چې کوم دي تاسو حصه واخلئ. د یونیورسټي ډېره غټه بدنامي شوله، بدنامي کېږي لګیا ده. آلریډي چې کوم دی نو تاسو ته به پته وي چې لکه کے پی اسمبلی فلور باندې دا خبره اوچته شوې ده، گورنر هاوس نه چې کوم دی نو هلته کې لیټرز راغلي دي، یونیورسټي خپل انکوایري کوي. آلریډي چې کوم دی نو چیف پراټر او زموږ پرووسټ هغوی په دې پوسټ نه استعفا ورکړې ده او اوس چې دی نو مطلب د هغوی استعفا منظور شوې ده. نو دا چونکې یو سرکاري طریقه کاري د هر یو شي خپل طریقه کاري شته دی، نو پکار دا ده چې لکه دا شیزونه دې اګنور کړي شي او یونیورسټي چې دی نو هغه په خپل یو دې موقف باندې سټرانګ ولاړه ده
जे मुंबई इंशाल्लाह तजीरा रवान फिर दोगे जिनका खपल एक्टिविटीज़ जारी साथ